بسم اعوذ باللہ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم الرحمن اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ ناظرین حضرات، السلام علیکم۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب کوئی انسان کسی کام میں زحمت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور پھر جب یہ کام اپنی انتہا تک پہنچ جاتا ہے تو اپنی زحمت کے نتیجے میں یہ ایک اجر اور اجرت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اب چونکہ اس ماہ رمضان المبارک میں مومنین نے بڑی زحمتوں سے روزے رکھے، عبادتیں انجام دی، اعمال انجام دیے، شبۂ قدر میں شب داریاں انجام دی، تلاوت قرآن پاک انجام دی، تو ظاہر سی بات ہے جب اتنے اعمال، اتنی زحمتوں سے یہ اعمال انجام دیے تو خدا کی طرف سے بھی مومنین کے لیے ایک اجر عظیم بنتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اس اجر سے نوازیں۔ تو اب اس سلسلے میں مولا علی علیہ السلام اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ بندگان خدا یاد رکھو کہ اس مہینے میں سب سے کم ترین چیز جو اللہ کی طرف سے روزے دار مرد اور روزے دار عورتوں کے لیے مقرر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے آخری دن فرشتے اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور وہ آواز دیتے ہیں کہ اللہ کے بندوں، آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ دیکھیں، غور فرمائیے، پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اب باقی جو آپ کی نئی زندگی ہے اب اس کی فکر کیجئے کہ اس کے ایام کو کس طریقے سے گزارنا ہے۔ یہ سب سے چھوٹا اجر ہے۔ دیکھیں، جب سب سے کم اجر، سب سے چھوٹا اجر اتنا ہے کہ اللہ نے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو پھر اور اس کے بعد کون سا بڑے اجر ہیں، ان کی اہمیت کیا ہوگی۔ اور پھر جب اسے چاند نمودار ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ آؤ مومنو، آؤ اور اپنا اپنا انعام، اپنا اپنا اجر حاصل کر کے یہاں سے لے جاؤ۔ اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عید کے دن، یعنی دیکھیں عید کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ اس عید کے دن فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اس مہینے میں اپنے اپنے ذمہ داری اور وظائف پر عمل کیا، روزے رکھے، نمازیں ادا کی، اعمال انجام دیے، قرآن کی تلاوت کی، تو اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اجر کیا ہونا چاہیے، ان لوگوں کو کیا ملنا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، ان کا اجر تو صرف تو ہی جانتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہے ان کا اجر، کہ ان کا اتنی زحمت کے بعد ان کا اجر کیا ہونا چاہیے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے اشہدوا ملائکتی انی غفرت لہم، اللہ کہتا ہے پھر ملائکہ آپ گواہ رہنا کہ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے ان کو بخش دیا، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ دیکھیے، یہ عید کا دن ہے کہ جس دن اللہ انسان کے بخش دینے کا اعلان کر دیتا ہے، اور اس اعلان پر فرشتوں کو ہمارا گواہ بنایا ہے۔ یعنی کسی معمولی انسان کو گواہ نہیں بنایا کہ تم گواہ رہنا میں نے انسانوں کو بخش دیا ہے، نہیں، فرشتوں کو اللہ نے گواہ بنایا ہے کہ میں نے انسانوں کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ یعنی کتنی رحمتیں، میں روز اول سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس مہینے کی کتنی برکتیں ہیں، لیکن یہ برکتیں صرف مہینے کی نہیں ہے کہ ہر انسان کی جو ہے وہ بخشا جائے گا، نہیں، جس نے، اللہ نے کہا کہ جس نے ذمہ داری کو انجام دیا، روزے رکھے ہیں، تلاوت قرآن پاک کی ہے، اعمال انجام دیے ہیں، یہ اس کے لیے اجر ہے، یہ بخشش اس کے لیے ہے، یہ رحمت اس کے لیے ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس عید میں اچھے طریقے سے اس عید کو منائیں، چونکہ آج انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اب اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچتا رہے، لیکن جب چونکہ گناہوں سے پاک ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اب گناہ کی طرف چلے جائیں، ہم جو ہے وہ بیہودہ کاموں میں، جیسے کہ عید میں اکثر ہم ایسا کرتے ہیں کہ بیہودہ کاموں کی طرف ہم رغبت کرتے ہیں۔ نہیں، یہ عید منانا نہیں ہے، بلکہ عید اس طریقے سے منائیں کہ جس میں خدا کی خوشنودی شامل حال ہو، خدا کی رضا شامل حال ہو۔ آج لوگوں کی کمک کریں، ہم لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کو خوش کریں۔ میں مسلسل یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ صرف 3 کلو فطرے پر اپنی مدد کو منحصر نہ جانیں، بلکہ متعدد طریقے سے دیکھیں کہ ہمارا پڑوسی خوش ہے یا نہیں، اس کو لاک ڈاؤن میں اپنے خوراک کی، غذا کی ضرورت ہے یا نہیں، لباس کی ضرورت ہے، اور بہت سی چیزیں جس کی ہمیں
ضرورت ہے۔ تو یہ عید کا دن بڑا عظیم دن ہے، بڑا اچھا دن ہے، دعاؤں کے قبول ہونے کا دن ہے، استغفار کا دن ہے، اللہ کی طرف سے بندے کو اجر ملنے کا دن ہے۔ اور یہ جو عید کا دن ہے عزیزان گرامی، یہ عید کا دن قیامت کے دن سے بڑی مشابہت رکھتا ہے، دونوں میں بڑی مطابقت ہے۔ ہمیں یہ عید قیامت کی یاد دلاتا ہے۔ کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ جس طریقے سے ہم شب عید منتظر رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ جلدی سے عید کا اعلان ہو اور ہم کل کی تیاریاں شروع کر دیں، کل ہم لوگ سب آپس میں جمع ہو جائیں سب کے سب۔ تو اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی لوگ منتظر ہوں گے، انتظار میں ہوں گے کہ اسرافیل سور کو پھونکیں اور ہم تمام لوگ محشر میں جمع ہو جائیں۔ جس طریقے سے، دوسرے یہ کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نماز کے لیے مسجد میں دوڑتے ہیں تو کیسے کیسے لوگ دوڑتے ہیں، مسجد کی طرف جاتے ہیں، دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ مسجدوں کی طرف نماز کے لیے دوڑنا بھی ہمیں یاد دلاتا ہے قیامت کی اس دن کی، کہ جس دن لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور محشر اور جو ہے یعنی میدان محشر کی طرف دوڑ لگا کر جائیں گے۔ اور آپ نے یہ ملاحظہ کیا ہوگا کہ جب لوگ مسجد کی طرف نماز کے لیے جاتے ہیں، عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں، تو مختلف لباس پہنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی کسی کا بہت ہی قیمتی لباس ہوتا ہے، کسی کا معمولی لباس ہوتا ہے، کسی کا نیا لباس ہوتا ہے، کسی کا پرانا لباس ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب لوگ محشر میں جب اٹھائے جائیں گے لوگ، تو جب محشر کی طرف حرکت کریں گے تو کسی کا جہنمی لباس ہوگا، جہنمی لوگوں کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے، کچھ جنتی لباس پہنے ہوئے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مسجد کی طرف ہم حرکت کرتے ہیں تو کوئی، جب مسجدیں دور ہوتی ہیں تو کوئی ٹیکسی سے جاتا ہے، کوئی گاڑی سے جاتا ہے، کوئی بائک سے دوڑا ہوا جاتا ہے، کوئی سائیکل، کوئی حتیٰ کہ کوئی پیدل ہی مسجد کی طرف بھاگا ہوا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں قیامت کی یاد دلاتا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن روز محشر جب لوگ جائیں گے تو کوئی جو ہے وہ تیز، یعنی ہوا سے تیز رفتار سے جائے گا، کوئی بجلی کی رفتار سے جائے گا، کوئی پیدل دوڑا ہوا جائے گا، یہاں تک کہ کوئی سر کے بل چلتا ہوا جائے گا، کوئی پیدل چلتا ہوا جائے گا۔ تو یہ عید کا دن بڑی مطابقت اور بڑی مشابہت رکھتا ہے قیامت کے دن سے۔ تو ہمیں اس عید کے دن کے ساتھ، اس عید کے دن ہمیں صرف خوشیوں میں یہی محو نہیں ہو جانا چاہیے، یعنی خوشیوں میں نہیں ڈوب جانا چاہیے، بلکہ خوشی کے ساتھ ساتھ اس عید کے دن ہمیں قیامت کو بھی یاد رکھنا چاہیے، آخرت کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اپنی عاقبت کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ لہٰذا اس دن دعا کریں اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے، مومنین کے لیے، کہ خدا ہماری آخرت جو ہے وہ بخیر ہو، اور جو ہم نے اعمال انجام دیے ہیں خدا ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ اور میں پھر آپ کی خدمت میں روز عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خدا سے دعا گو ہوں کہ اس سال ہم نے باجماعت کچھ بھی عمل انجام نہیں دیا، ہم نے شب قدر کے عمل اسی طرح انجام دیے، ہم نے یہاں تک کہ مولا علی کی شہادت گزر گئی، اس کی مجلس ہم نے اجتماعی انجام نہیں دی۔ تو خدا سے دعا گو ہے کہ جلد سے جلد ہمیں اس کرونا وائرس سے نجات دے، تاکہ ہم اب آنے والے اعمال کو سب مل جل کر انجام دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔